فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. ان کے بارے میں اللہ یہ خبر دیتے ہیں کہ کافروں کو ان کا مال اور ان کی اولاد ہرگز نفع نہیں دیں گے، کام نہیں آئیں گے. یعنی آخرت میں، دنیا میں تو ان کا مال ان کو نفع دیتا ہے، یعنی وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اچھی اچھی سواریوں میں گھومتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں. ان کا مال ان کو آخرت میں نفع نہیں دے گا. یعنی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت میں پیسے دے کر ہم جہنم سے چھٹکارا پا لیں گے. پیسے دے دیں گے اللہ کو، اس طرح دنیا میں ہوتا ہے، پیسے دے کر آدمی جیل سے چھوٹ جاتا ہے. تو ان لوگوں کے عقیدے کا رد ہے اس میں. کان ایسا قیامت میں اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کی امید نہ رکھو کہ دنیا میں ہم جو چاہے کریں گے، ہم آخرت میں مال دے کر کے جہنم سے چھٹکارا پا لیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ایک تفسیر اس کی، یہ مشہور تفسیر ہے اس کی. دوسرا یہ ہے کہ آخرت میں دنیا میں آدمی مال سے بہت سارے نیک کام بھی کرتا ہے، رفاہی خدمت کرتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، اور کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، اور سرایہ بنا کے مفت اس میں ٹھہرنے کا انتظام کر دیتا ہے مسافروں کو. اور گرمی کے موسم میں لوگ پانی پلاتے ہیں، اور لوگ بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں غیر مسلموں کی، عیسائیوں کی، جو مفت علاج کا انتظام کرتی ہے، دوائی فراہم کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. کہتے ان کو ان کے ان اعمال کا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں ملے گا. قرآن کریم نے ایک جگہ کہا، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. تمہارے نیکیوں کا بدلہ تم دنیا میں لے لو اور اس سے خوب نفع اٹھاؤ، لیکن دنیا میں، آخرت میں تمہیں تمہارے نیک اعمال کا کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم ایمان سے محروم ہو. آخرت میں نہیں ملے گا. یہ تو قرآن کریم کی خبر ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. بات واضح ہو گئی. کہ بعض لوگ اس پر ایک اعتراض جو ہے وہ عوام اور اسی طرح کچھ جو ہے وہ دنیا دار قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، ارے ایسا کیسا کہ اس نے کتنے اچھے اچھے کام کیے، ہاسپٹلز بنائے اور اس نے اسکولز بنائے، غریب بچوں کو جو ہے اس نے مفت تعلیم کا انتظام کیا، مفت علاج کا انتظام کیا. یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناانصافی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ثواب سے، جنت سے محروم کر دیتا ہے. تو وہاں سمجھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ایک تو اس کا جواب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کافر ہوتا ہے وہ کافر صرف مجرم نہیں ہوتا. دو لوگ ہیں، ایک ہوتا ہے مجرم
اور ایک ہوتا ہے غدار. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی نے چوری کر لی, پولیس نے اسے پکڑ لیا, پکڑ کر کے اسے جیل میں ڈال دیا, قید خانے میں بند کر دیا. اب 6 مہینے, سال, 2 سال کے بعد جتنی بھی مدت ہے, اس کے بعد حکومت اسے رہا کر دے گی, چھوڑ دے گی, جو جرم جتنا بڑا ہوتا ہے. لیکن جو جرم حکومت کی غداری کا ہے, اس کی سزا یا تو قتل ہے یا پھانسی ہے. غداری کا جرم معاف نہیں کیا جاتا, بری نہیں کیا جاتا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کفر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ غداری ہے. اب دنیا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے لیکن حکومت کا غدار ہے, اور اسی طرح ایک بہت بڑا سائنسدان ہے لیکن ہے حکومت کا باغی, تو اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, تمام اس کی خدمات کو نظر انداز کر کے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے, اس لیے کہ وہ صرف مجرم نہیں ہے, وہ تو غدار ہے. اسے تو موقع نہیں ملا. اگر موقع ملتا تو حکومت کا تختہ پلٹ دینے کا اس نے منصوبہ بنایا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, موقع نہیں ملا اسے, یا موقع تو ملا لیکن کامیاب نہیں ہوا اپنے منصوبے میں, وہ الگ بات ہے. لیکن اس کی نیت بری تھی. نیت یہ تھی کہ اگر موقع ملتا, اس کا بس چلتا, تو وہ حکومت کے تختے کو ہی پلٹ دیتا. اب بات واضح ہو گئی. اس کو کہا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, اور ان کی اولاد بھی ان کو ہرگز نفع نہیں دے گی, اولاد بھی ان کے کام نہیں آئے گی. اس میں ایک دوسرے عقیدے کا رد ہے. عقیدہ یہ تھا بعض قوموں کا, جیسے آج بھی بعض ہندوؤں کا, مولانا عبد الماجد صفدر آبادی نے لکھا ہے جینیوں کا, اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. اور سنسکرت میں بچے کو کہتے ہیں پتر, کہتے ہیں نا, یہ جو پت ہے یہ جہنم کو کہتے ہیں. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ, جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, بچہ ہی اس پر مٹی ڈالتا ہے, ساری کاروائی وہی کرتا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بچہ پانی ڈال ڈال کے اپنے باپ کو جہنم سے آزاد کرا لے گا. یہ بچے کام آئیں گے. ہاں, یہ ان کا عقیدہ تھا. تو قرآن نے اس کا بھی رد کیا کہ جو کافر ہے آخرت میں ان کی اولاد بھی ہرگز اسے کام نہیں آئے گی. جو بے ایمان ہے اس کا نہ مال کام آئے گا کہ پیسے دے کر کے جہنم سے آزاد ہو جائے, اور نہ اس کی اولاد سامنے آئے گی کہ اولاد جو ہے پانی ڈال کر کے اللہ سے سفارش کر کے باپ کو جہنم سے آزاد کرا لیے. دونوں نہیں ہوں گے. وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا, یہ کہا ہے. آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ لوگ جو کافر ہیں, یہ جہنمی ہیں. اصحاب النار یہ جہنمی کا عنوان ہے, اصحاب النار. لیکن جہنمی 2 قسم کے ہیں. جہنم میں کافر بھی جائیں گے, مسلمان بھی جائیں گے. جہنم میں کافر بھی جائیں گے, مسلمان بھی جائیں گے. لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, اور جو مسلمان ہیں وہ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ ان کے اوپر جو گناہوں کا گرد و غبار ہے, گرد و غبار اور جو میل وغیرہ ہے, اس سے پاک کو صاف کرنے کے لیے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. دونوں کی نوعیت میں فرق ہوگا. ہاں, تو اس کا جواب دے رہے ہیں ہم فیہا خالدون, یہ جہنمی بھی ہیں لیکن یہ جہنم میں عارضی طور پر نہیں جائیں گے. مسلمان تو عارضی طور پر جائے گا, ٹیمپروری طور پر چند دنوں کے لیے جائے گا, اور پاک و صاف ہونے کے بعد پھر جنت میں چلا جائے گا. لیکن کافروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, وہ کافر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. ہاں, ہم فیہا خالدون. اور دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے, آدمی ایک مدت زندگی گزارنے کے بعد موت آ جاتی ہے, تو ساری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. بیماری بھی آدمی بھول جاتا ہے, جب موت ہی آ گئی, بیماری بھی گئی, پریشانی بھی گئی, سب گیا. لیکن وہاں ایسا ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے, موت بھی نہیں آئے گی. کیسی مصیبت ہے, مصیبت ہے, عذاب ہے, چاروں طرف سے عذاب گھیرا ہوا, اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے, اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی. ہم فیہا وہ اس میں ہمیشہ بھی رہیں گے. آگے
ان کے اعمال کی مثال دیتے ہیں. بے ایمان جو کافر لوگ ہیں وہ جو دنیا میں کچھ خرچ کرتے ہیں نے وہی اپنے بتانا کہ علاج کے لیے ہاسپٹلز بنا دیتے ہیں, فری تعلیم کا انتظام کر دیتے ہیں, کپڑے تقسیم کرتے ہیں, راشن تقسیم کرتے ہیں وغیرہ جو بھی کرتے ہوں, خدمت خلق جس کا عنوان ہے, یا رفاہی خدمات جس کا عنوان ہے, یا سماجی خدمات جس کا عنوان ہے, وہ سارے خدمت کے شعبے اس میں آ گئے. کہتے ہیں کافروں کے جو ایسی خدمات ہیں, مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا, کہتے ہیں کمثل ریح فیہا سر, تو یہ اس ہوا کی مانند ہے جس میں سردی ہو, پالا ہوا یہاں سرد ہوتی ہے کہ اصابت حرث قوم ظلموا, اگر وہ کھیتی کو آپ ایسی سرد ہوا اگر کھیتی کو آگ پہنچتی ہے تو ساری کھیتی تباہ ہو جاتی ہے. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں کی کھیتی کو وہ آ کر پہنچ گئی اور ساری کھیتی کو اس نے تباہ کر ڈالا. کھیتی بنی بنائی کھڑی تھی, یعنی ان لوگوں کی مثال کہ انہوں نے اعمال کیے تھے, قیامت میں جا کر دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ وہ بے ایمان ہے. جس طرح فصل اس نے بیج بویا تھا, وہ بیج اگتے 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 پوری فصل تیار ہو گئی. اب فصل کاٹنے کا موقع آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ساری فصل اچانک دیکھتے دیکھتے تباہ ہو گئی. صبح دیکھ کر گیا تھا, جب دوسرے دن آ کر دیکھا تو ساری فصل تباہ ہو کر پڑی ہوئی ہے. اسی طرح بنے بنائے اعمال جب وہ وہاں جائے گا آخرت میں ان اعمال کا بدلہ لینے کے لیے, وہاں تو کچھ نہیں ہے, اس لیے کچھ نہیں, کوئی بے ایمان ہے. یہ کہہ رہا ہے قرآن. وما ظلمہم اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ان کو کیا موت آئی تھی اللہ کی بڑائی تسلیم کرنے کے لیے, اللہ کی بالادستی تسلیم کرنے کے لیے کس نے روک رکھا تھا؟ کس نے ان کو مجبور کیا تھا اللہ کے انکار پر؟ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. یہ خود وجہ ہیں, یہ خود وجہ بنے کہ اللہ نے ان کا انتقام لیا, بدلہ لیا. یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر مضمون کا رخ پھیرتے ہیں, کہتے ہیں اے ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کی نصیحت کرتے ہیں, اے ایمان والو, لا تتخذوا بطانة من دونکم, تم مسلمانوں کے علاوہ کسی کو بھی اپنا رازدار نہ بناؤ. قرآن ہے کیسی کیسی ہدایات دے رہا ہے. قرآن کریم ہے تو قرآن کریم. لوگ ایسا سوچتے ہیں قرآن کریم کا نام سن کر کے اس میں صرف نمازی کا ذکر ہوگا, اس میں صرف تلاوت تسبیح کا ذکر ہوگا. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم تو پوری زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ ہے. لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ زندگی سے کٹی ہوئی ایک کتاب ہے, اس میں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے. کاروبار کا کوئی طریقہ نہیں. ہم کاروبار میں آزاد ہیں, لباس میں آزاد ہیں, ہم شادی بیاہ میں آزاد ہیں, ہم نکاح کے معاملے میں آزاد ہیں, ہم حکومت کے معاملے میں آزاد ہیں. لوگ ایسا سوچتے ہیں. قرآن کریم ایسا نہیں ہے. قرآن کریم زندگی سے کٹی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ زندگی گزارنے کا ہی اس میں طریقہ بتایا گیا, کسی شعبے کو نظر انداز نہیں کیا گیا. اصولی طور پر تمام ہدایات کی طرف اشارتاً یا صراحتاً ذکر ہے. کہ تم مسلمانوں کے علاوہ کسی کو رازدار نہ بناؤ. حکم دیا. یہ حکم ہے, یہ مشورہ نہیں ہے, یہ حکم ہے. لا یعلونکم خبالا, اس لیے کہ جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے تمہاری بربادی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. پورا زور لگایا ہے تمہیں برباد کرنے کے لیے, منصوبے بنا لے تمہیں برباد کرنے کے لیے. اور تم اتنے نادان ہو, تمہاری عقل اتنی کچی ہے کہ تم اپنے راز بول بیٹھتے ہو. تمہیں گرفت نہیں ہے اپنی گفتگو پر. قرآن کریم تنبیہ کر رہا ہے کہ ملت کے اور اپنے مذہب کے راز جو ہے وہ غیروں کے سامنے تم کھول دیتے ہو, اس کا نقصان اٹھانا پڑا. تاریخ اس کی گواہ ہے. دشمن لا یعلونکم خبالا, رواداری ایک الگ چیز ہے, اخلاق ایک الگ چیز ہے. کہ بے رواداری ہے, ایک غیر مسلم پڑوس میں رہتا ہے, کھانا بن گیا دے کر بھیج دیے, یا نہیں تو
جو ہے گاڑی اسے ٹھہرانے کے لیے جگہ دے دی آپ نے، یا اس طرح کے کوئی رواداری جو انسانیت سے تعلق رکھنے والے جو معاملات ہیں اس میں اسلام لچک رکھتا ہے. لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے عقیدے کا، جہاں مسئلہ آتا ہے کسی عبادت کا، جہاں مسئلہ آتا ہے کسی ملت کے کسی اجتماعی مسئلے کا، اسلام وہاں رواداری کا قائل نہیں ہے. یہ نہایت نادانی کی بات ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جانا ہوتا تھا ادھر تو فرماتے تھے مجھے ادھر جانا ہے، اگر جانا ہوتا تھا ادھر تو فرماتے تھے مجھے ادھر جانا ہے. ورا بغیرہا، بخاری مسلم کی روایت ہے، ورا بغیرہا. شان انتظام. ایک انگریز لکھتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تو تھے ہی، اعلیٰ درجے کے سید الانبیاء تھے، خاتم الانبیاء تھے، افضل الانبیاء تھے، نبی الانبیاء تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. کہتے ہیں منتظم انتظام میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں ہے. قدرت اللہ ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے جنگی تفصیلات پر ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے پوری جنگوں کی تفصیلات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انتظام پر بڑی تفصیلی روشنی، علماء کی دیکھنے کی چیز ہے وہ. آگے کہتے ہیں وَدُّمَانِتُمْ، وہ یہ چاہتے ہیں، یعنی کافر، یہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ تم کو نقصان پہنچے. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور کبھی کبھی بے اختیار آدمی چھپائے تو کب تک چھپائے، کبھی کبھی طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے تو ایک دو لفظ ایسے نکل ہی جاتے ہیں جس سے ان کی دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، مخلص بھی پہچانا جاتا ہے، منافق بھی پہچانا جاتا ہے اس کی اداؤں سے اگر کسی کو شعور ہو. آگے کہتے ہیں وما تخفی صدورہم اکبر، جو ظاہر ہوتا ہے زبانوں سے وہ بہت تھوڑا ہے، تمہارے تعلق سے جو ان کے دلوں میں دشمنی ہے وہ بہت زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہو تو ہم نے تمہارے سامنے کھول کھول کر منافقوں کی نشانیاں بیان کر دی ہیں. اگر تم غور کرو گے تو منافق و مخلص میں، تم دوست و دشمن کے درمیان تم فرق کر سکتے ہو. قد بینا لکم الآیات، اگر بشرطے کہ تمہارے بھیجے میں سر میں عقل ہو. آئے گا ہاں انتم اولئک، تم ہی تو ہو، تحبونہم، جو ان سے محبت کرتے ہو، محبت کا دم بھرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تو تم کو نہیں چاہتے. تم ہی تو ہو تو ان سے محبت کرتے ہو، وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہو. یہ سب نشانیاں بتا رہا ہے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، منافقوں کے درمیان. عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ اپنے انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے. ہاں، ایک محاورہ ہے، جب آدمی کو زیادہ جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے تو انگلیاں کاٹنے لگتا ہے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو کہ مرو، تم اپنے غصے میں مرو، تم اپنی موت مرو، اپنے غصے میں مرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالی دلوں میں کیا ہے اس کو جانتا ہے، خوب جانتا ہے. اس میں مخلصین کو لیے تسلی ہے اور منافقین کے لیے اس میں بڑی تنبیہ ہے. تمہیں سمجھتے ہو کہ ہم مسلمانوں سے اپنا حال چھپانے میں کامیاب ہو گئے اور دنیا کا نفع حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے کہ وہ تو ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں حالانکہ ہم منافق ہیں. تمہیں سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے کامیاب نکلے. کہتے ہیں تمہارا نفاق مخلوق سے تو چھپ سکتا ہے، مخلوق کے سامنے ظاہر داری چل جاتی ہے، خالق سے دل کا حال نہیں چھپایا جا سکتا. یہ عقل مندی ہوئی ہے نا، یہ نادانی ہوئی کہ مخلوق سے چھپا کر سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ کیا کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے حال سے جانتا ہے،
تو دل کے حال کے مطابق فیصلے ہوں گے، ظاہر کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا، حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، تمہاری نیتوں کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، اور تمہارے دلوں میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یا نفاق بھرا ہوا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں دل کی اصلاح اور نیتوں کی اصلاح کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے۔ آگے فرمایا ان کی ایک علامت یہ بھی کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کبھی نیکی پہنچ جاتی ہے، کبھی اچھائی پہنچ جاتی ہے، کبھی فتح نصیب ہو جاتی ہے تمہیں، تو تسؤہم، ان کو برا لگتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، تمہاری کامیابیاں ان کو اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ آگے کہتے ہیں وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تم کو برائی پہنچتی ہے تو یفرحوا بها، کبھی اتفاق سے برائی پہنچ گئی تو کہتے ہیں یفرحوا بها، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی کبھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، نقصان کا پہنچ جانا یہ آدمی کے غیر مخلص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسلمان بھی دنیا میں مشکلات اور تکالیف سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ہاں، صرف کافر کو ہی مشکلات نہیں آتی، مسلمان کو بھی دنیا میں مشکلات آ سکتی، اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، بدلے کا دن نہیں ہے، بدلے کا دن تو مرنے کے بعد ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ثابت قدم رہے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے رہے، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ثابت قدم رہے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی زندگی گزارتے رہے۔ دو جملے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، دو جملے استعمال کیا ہے، ایک ثابت قدمی صبر، ہاں، وَتَتَّقُوا، یہ تقوی پوری شریعت پر عمل کرنے کا ایک عنوان ہے۔ ہاں، اگر تم نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، صبر میں تدبیر بھی آ گئی، اگر تم تدبیر کرتے رہے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی زندگی، تقوی اللہ سے تعلق کا ایک عنوان ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو تدبیر ہی نہیں کرتا، تدبیر ہی اختیار نہیں کرتا، اپنے کامیابیوں کے تدابیر نہیں اختیار کرتے، نہ انفرادی نہ اجتماعی، صرف دعا پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ وہ طبقہ بھی بے اعتدالی کا شکار ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو تدبیر میں انہماک اختیار کرتا ہے، تدبیر پر ہی اپنے کامیابی کا مدار سمجھتا ہے، اللہ سے دعا کرنے کو ضروری نہیں سمجھتا، اللہ کی نصرت و مدد کا اپنے آپ کو محتاج ہی نہیں سمجھتا، اللہ کی تائید غیبی جو ہے کبھی کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا۔ یہ دونوں طبقے بے اعتدالی کے شکار ہیں۔ ان دونوں کی بے اعتدالی کو ان دو جملوں میں ختم کیا گیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے ثابت قدمی اختیار کی، وَتَتَّقُوا، اور تصویر کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا دماغ گرم ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی کامیاب تدبیر بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، وَتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تم کو ان کے ناپاک منصوبے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس لیے کہ تم تدبیر بھی کر رہے ہو، اپنے بس کا جو ہے وہ تو کر رہے ہو۔ قصور تو اس وقت ہے جب آدمی اپنے بس کا بھی نہ کرے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع بھی کر رہے ہو۔ جب یہ جو چیزیں تمہارے ساتھ رہیں گی تو پھر انشاءاللہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، منصوبے تو کریں گے لیکن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ آگے فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ کے علم میں ہے، سب کو اللہ اپنے احاطے میں لیے ہوئے، کسی کا کوئی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لہذا جس کا جیسا عمل ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، ان کو سزا دیں گے۔ آگے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم کا یاد کرو اس وقت کو. یہ حضور کو خطاب ہے جس وقت آپ صبح صبح نکلے حضرت عائشہ کے گھر سے. من اہلکا، حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے حضور. اس میں جنگ وحد کا ذکر ہے. تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم. بعض روایتوں کے مطابق یہ واقعہ شوال میں پیش آیا، بعض روایتوں کے مطابق یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا. جنگ بدر میں 70 مشرکین کے سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے، اور جو صف ماتم بچ گئی مکے میں. بڑی ذلت بھی محسوس ہوئی ان کو. بڑی مختصر تعداد کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، نصرت فرمائی اللہ نے. تو انتقام کے نشے میں چور تھے. تو پھر وہ 3000 کی تقریباً فوج لے کر کے، اس میں گھڑ سوار بھی تھے، زرہ پوش بھی تھے، اس میں عورتیں بھی ساتھ آئی تھی جو اپنے عزیزوں رشتہ دار جن کا انتقال ہوا ان کے رشتہ داری کو برانگیختہ کرنے، مشتعل کرنے، ابھارنے کے لیے، ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ترانے گاتی ہوئی عورتیں بھی آئی تھی. یہ دوسرا معرکہ تھا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جس وقت آپ اپنے گھر سے یعنی حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے. تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، ایمان والوں کو جنگ کے میدان میں آپ ترتیب دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. حضور نے ٹھہرایا تھا یہاں ٹھہریں گے، یہ ایک دستہ یہاں رہے گا، یہ ایک صف یہاں بندھے گی. اور پھر جو وحد کا پہاڑ ہے، وہ وحد کا پہاڑ تقریباً 7 کلومیٹر چوڑائی پر ہے. ہاں، یہ مدینے سے قریب ہے. اس کو پشت پر رکھ کر وہاں ایک دستے کو ٹھہرایا تھا ایک درے پر. وہ درہ آج بھی ہے. تیر اندازوں کو کہ ایک جماعت کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرایا تھا. اس طرح حضور نے پوری صفوں کی ترتیب دی تھی. اس کی طرف اشارہ ہے. آپ دیکھ رہے ایک نبی ہے اور لیکن مجاہد اعظم بھی ہے. جہاد سے جی نہیں چراتا ہے. موت آئے گی اور زندگی میں ایک مرتبہ اپنے وقت پر آئے گی. کس پر آئے گی؟ زندگی ایک مرتبہ اپنے وقت پر آئے گی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت تھا، صحابہ عیادت کے لیے آتے تھے، مرض الوفات تھا، تو وہ یہ کہتے تھے اور روتے جاتے تھے کہ بڑے بڑے میدان مارے ہیں، بڑے بڑے میدان مارے ہیں، لیکن آج اونٹ کی طرح موت کا انتظار کر رہا ہوں. بہت بڑے سپہ سالار اعظم تھے حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ کے صاحبزادے تھے. جہاد ایک مستقل موضوع ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں بھی ہے. حدیث پاک میں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. ہاں، تو کہتے ہیں واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں کہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں اور مسلمان کیا کہہ رہے ہیں. اللہ خوب جاننے والے ہیں. علیمون، اور دلوں کی نیتوں کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں. آگے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ اس میں جنگ بدر کا ذکر ہے. اذ ہمت، یاد کرو اس وقت کو بھی جس وقت تم میں کی 2 جماعتیں، 2 قبیلے، یہ انصار کے 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. کہتے ہیں تم میں کے 2 قبیلوں نے یہ ارادہ کیا تھا یا ان کو وسوسہ گزرا تھا ان تفشلا،
وہ بے حوصلہ ہو گئے، ہمت ہارنے جا رہے تھے. ہاں واللہ ولیہما. اصل میں یہ ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی جماعت کے ساتھ جنگ احد میں 1000 کی جماعت تھی. عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ بھی شریک تھا، لیکن ابھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے یا نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ 300 افراد کو لے کر کے الگ ہو گیا. اس میں کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی اس کے ساتھ ہو لیے. تو اب کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے. تو کچھ مسلمانوں کو، جو میں نے بنو سلمہ اور بنو حارثہ 2 قبیلوں کو جو انصار کے قبیلے تھے، ان کو کچھ پست ہمتی، تعداد کی کمی کی طرف نظر، ظاہری اسباب کی کمی کی طرف نظر کرتے ہوئے ان کی ہمت پست ہونے لگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلصین کو بھی جو ہے ایک طبعی بے حوصلہ اور کم حوصلہ ہونے کا موقع کبھی آ سکتا ہے. اس سے آدمی کے منافق ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. اگر طبعی طور پر ہو، اگر طبعی طور پر ہو اور آدمی جو ہے ہمت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے قدم چوم لیتی ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. منکم سے اشارہ یہی ہے کہ تم میں سے تھے، یعنی مسلمانوں میں سے تھے. ہاں، وہ منافقین میں سے نہیں تھے. یاد کرو اس وقت کو جس وقت کہ تم میں کی 2 جماعتیں، 2 قبیلے جو ہے وہ کم ہمت ہو رہے تھے، بے حوصلہ ہو رہے تھے، ہمت ہار رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلص بھی کبھی ہمت ہار جاتا ہے یا ہارنے کی حالات اس سے سامنے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں واللہ ولیہما، در حال کہ اللہ ان دونوں کا بھی سرپرست تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. ظاہری قوت اور ظاہری اسباب پر، ظاہری تعداد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. نصرت تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے، کامیابی اور فتح تو اللہ کی مشیت کے تابع ہے. ہاں، جتنے اسباب ہیں ان اسباب کو لے کر آدمی جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ اس کا سبق ہے. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے فرمایا. آگے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور ایک ماضی کے ایک واقعے کا حوالہ دیتا ہے قرآن. ایک تو حکم دیا یہاں، کہا کہ 2 جماعتیں پست ہمت ہو رہی تھی. ہاں، طبی طور پر ایسا ہوتا ہے آدمی کو، اس لیے کہ جنگ کوئی آسان بات تھوڑی ہے کہ آدمی جنگ سے گھر واپس بھی جا سکتا ہے، ورنہ وہ اس کی زندگی کا آخری دن بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے حکم دیا اور کہا کہ واللہ ولیہما، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. حکم ہے فلیتوکل المؤمنون. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی مؤثر بالذات ہیں. اسباب اختیار کریں لیکن اللہ ہی کو مؤثر سمجھے. جیسے آدمی زمین میں دانا بیج بوتا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ہی اگاتے ہیں. آدمی شادی کرتا ہے، بیوی سے ملتا ہے، کئی لوگوں کو بچے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو نہیں ہوتے. بیوی سے ملنا کوئی بچے ہونے کا حقیقی سبب نہیں ہے، بچے تو اللہ دیتے ہیں. دکان کو آدمی جا کر کے بیٹھتا ہے، کچھ لوگوں کو کم بیوپار ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اسباب ہیں. روزی تو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. دوائی آدمی کھاتا ہے، کئی لوگوں کو شفا ہوتی ہے، کئی لوگ مر جاتے ہیں. اگر دوا ہی شافی ہے،
دوا ہی شفا دیتی ہے تو سب کو شفا ہونا چاہیے تھا. ایک آدمی بھی نہ مرتا. پتا چلا کہ دوا شافی نہیں ہے, دوا سبب شفا ہے. شفا تو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. یہ عقیدہ ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. آگے کہا ایک ماضی کے حوالہ, ایک تو حکم دیا بدع وحد میں, اور پھر ایک ماضی میں اللہ نے جو نصرت اتاری تھی آسمانوں سے, اس واقعے کا حوالہ دیا. واقعے کا حوالہ دینے سے آدمی کی ہمت, ایک تو یہ ہے کہ تھیری طور پر تھیری ایک پڑھایا جائے, ایک تصوراتی دنیا, تصوراتی نظریہ پیش کیا جائے, اور ایک تو ہے کہ پریکٹیکل کسی واقعے کا حوالہ دیا جائے. اس میں بڑی قوت ہوتی ہے. اس کو کہا گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, اور تحقیق کے اللہ تعالیٰ نے بدر میں, بدر ایک جگہ کا نام ہے, مدینے سے قریب ہے, 50 60 70 کلومیٹر دوری پر ہے. احد تو بالکل لگا ہوا ہے, احد تو مدینے میں ہی آ گیا. احد پہاڑ جو ہے وہ بالکل مدینے میں ہی آ گیا. یہ جو بدر ہے, بدر مدینے سے, دونوں مدینے سے قریب ہیں. مدینے سے قریب 60 70 کلومیٹر دوری پر بدر ہے. ایک جگہ کا نام ہے یہ. کہتے ہیں تحقیق کہ اللہ نے تمہاری بدر میں, یعنی میدان جنگ میں مدد فرمائی تھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جبکہ تم بالکل تھوڑے تھے, 313 تھے, اور سامان بھی کچھ نہیں تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضور کے علاوہ ایک ہی گھوڑا تھا. بہت کم لوگوں کے پاس زرہ تھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم تعداد کے اعتبار سے بھی اور اسباب کے اعتبار سے بھی, دونوں اعتبار سے تم تھوڑے تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, تو ہم نے مدد کی, اسی طرح ہم تمہاری اب بھی مدد کریں گے. یہ ہے واقعہ سنایا جا رہا ہے. یہ واقعہ سنا کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ دو باتیں کہنا چاہتا ہے. ایک بات یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے, ایک بات. دوسرا, کامیابی کا مدار اسباب پر نہیں ہے, کامیابی کا مدار اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت اور مدد پر ہے. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسباب میں انہماک یہ توکل کے منافی ہے. اسی لیے تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, جب ان کو جب کم ہمتی ہونے لگی, اسباب کی کمی, تعداد کی کمی کی طرف نظر کرتے ہوئے, جب بعض مخلص صحابہ کو, مخلص تھے وہ بھی صحابہ, وہ منافق نہیں تھے, جن کو جو بے ہمت ہو گئے وہ کوئی منافق نہیں تھے, وہ مخلص صحابہ تھے. ان کو یہ کہا گیا اسباب میں اختیار کرنا کوئی غلط نہیں تھا, لیکن اسباب میں انہماک کے اسباب ہی کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا, یہ غلط تھا. اس لیے ماضی کا ایک واقعے کا حوالہ دیا گیا. ہاں, جب جائز اسباب میں انہماک درست نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف ہے, تو ناجائز اسباب کے قریب جانا تو یہ نہایت درجے کی بیوقوفی ہے. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو اللہ سے ڈر کر. آگے ایک اور بات اللہ سناتے ہیں, یہ بھی اسی سے ہے. اتقوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. یاد کرو جس وقت آپ مومنوں کو کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہوگی؟ کہہ رہے تھے. یہ اس وقت ہے, یہ بھی وحد کا یہ, اس لیے کہ یہ بدر کا ہے واقعہ جس میں ان کے پاس 1000 تھے, 1000, اور ایمان والوں کی 313 کی تعداد تھی. سورہ انفال میں 1000 کا تذکرہ ہے, 1000 فرشتوں کے اترنے کا. شاید ابتداً 1000 اترے ہوں,
اور پھر 3000 کے اترنے کی بشارت دی گئی ہو. ایسا بھی ہوتا ہے، مختلف موقعوں پر ایسا ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کو اطلاع ملی کہ دشمنوں کے لیے کمک پہنچائی جا رہی ہے، ایک اور فوج آ رہی ہے جو دشمنوں سے ساتھ آ کر کے مل جائے گی. تو پھر صحابہ کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے، ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے 5000 کا وعدہ بھی کیا گیا آگے. ایسا بھی ہوا ہے. فرشتے اترے ہیں، کہتے ہیں منزلین فرشتے اترے، بلکہ اگر تم نے ثابت قدمی دکھائی، وتتقوا اگر تم نے کوئی غلط کام نہ کیا، ویاتوکم دیکھیے بہت غور سے سنیے، ایک تو کہہ رہا اگر تم نے ثابت قدمی دکھائی، وتتقوا میدان جنگ میں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کی تم نے، یعنی کسی کی ناک کاٹ دی، مسلح کر دیا، یعنی تو تم نے کسی کے ساتھ بدعہدی کی، میدان جنگ میں بھی اگر تم نے ہمارے احکام کو پامال کیا تو یاد رکھو تم مسلمان ہو، تب بھی ہماری مدد نہیں آ سکتی. بہت غور سے یہ تتقو کا جملہ، یہ جس پس منظر میں قرآن استعمال کر رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے اسے کسی جگہ نقل کیا ہے. اور ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا کیا تھا، عمرو ابن جموح کچھ صحابی تھے، عمرو ابن جموح کچھ صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی جنگ بندی کا معاہدہ تھا حضرت روم سے. کہتے ہیں کہ ابھی 1 دن یا 2 دن باقی تھے، حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوج لے جا کر ان کی سرحدوں پر بٹھا دی. اور جو ہے وہ ابھی ادھر بھی ختم ہی نہیں ہوا، ادھر فوجوں نے حلہ بول دیا اور شہر کے شہر پورے لوگ بے خبری کے عالم میں تھے. علاقے کے علاقے فتح ہوتے ہوئے چلے گئے. پیچھے سے ایک صحابی یہ کہتے ہوئے گھوڑے پر تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے. ہاں، غداری کرنے کا، اپنے عہد کو توڑنے کی تعلیم حضور نے نہیں دی. کہتے ہوئے عربی میں وہ جا رہے ہیں. تو جب دیکھا کہ تیز رفتار گھڑ سوار حضرت امیر معاویہ کی طرف آ رہا ہے، تو امیر معاویہ اپنے گھوڑے کو روک کر دیکھتے ہیں تو عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا میرے ان کانوں نے سنا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بدعہدی کرنے والا مسلمان ہے، بدعہدی کرنا جائز نہیں ہے. ابھی عہد پورا بھی نہیں ہوا تھا، تم نے اطلاع بھی نہیں دی اور تم نے اپنی فوجیں جو ہے ان کے حدود میں داخل کر دی. یہ انہوں نے کہا، یہ انہوں نے سنائی. سنانے کے بعد روایتوں میں آتا امیر معاویہ نے جو علاقے فتح ہوئے تھے سارے علاقے واپس کر دیے، سارے علاقے واپس کر دیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کا نام دین ہے. آج بھائی اپنی بہن کو دینے کا جو حصہ ہے وراثت کا وہ بھی نہیں دیتا، اور انتظار ہے کہ میرے اوپر وہی آئے گی اور مدد آئے گی اللہ کی. اپنی بہن کا حصہ دبائے بیٹھا ہے، میراث کا بہن کا بھائی کا حصہ نہیں دیتا، رشتہ داروں کا حصہ ہمارے حقوق دبا رہا ہے، کسی کا قرض لیا نہیں دے رہا ہے، اور انتظار ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کی تشریح باقی ہے، ادھوری تشریح رہ جائے گی. پیچھے سے ایک آیت کو اور پیچھے سے لے کر کے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو مکمل کریں گے. یہ بالکل جنگ بدر کا پورا چل رہا ہے، بہت دور تک چلے گا. ہاں، بہت توجہ سے سنیں گے تو میں انشاءاللہ آگے چل کر کے میں جگہ جگہ کھل کر کیا بولیں، اشارے اشارے میں اسلام کا جو نظام ہے جہاد کا، اسلام کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، تصور ہے جہاد کے تعلق سے، وہ کتنا معتدل ہے، اس کے کیا حدود ہیں، شرائط ہیں، اور اسلام اس تعلق سے کیا اپنے پاس تعلیمات، ہدایات اور عقیدہ رکھتا ہے، وہ انشاءاللہ آیتوں کے ضمن میں ہی، چونکہ آیتوں کو جوڑ کر کوئی جملہ کہا جائے تو وہ یاد بھی رہ جاتا ہے. بہت تفصیلات بولیں گے تو یاد نہیں رہیں گی. میں آیت کے ضمن میں ایک ایک جملہ کہوں گا وہ یاد رہ جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.